السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ سندھ کے اندر تفتیشی معاملات کو بہتر کس طرح بنایا جائے، ایک فارمولا طے ہو گیا ہے اور اس کے اوپر تیزی سے کام شروع ہو چکا ہے۔ یہ ایک ٹیکنالوجی کی بنیاد پر کس طرح تفتیش اور عدالت میں چلنے والے کیسز کے اندر فوری طور پر جو لوگ ہیں ان کو انصاف مل سکے، کیسز میں پیش رفت ہو سکے اور ڈیلے نہ ہو، اور دیگر اگر کہیں تفتیشی افسر کہیں کوتاہی کرتا ہے تو اس سے جواب طلبی بھی ہو سکے۔ یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے اور کس طرح یہ ایک کردار ادا کرے گی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ایک اہم میٹنگ بھی ہوئی ہے آئی جی سندھ غلام نبی میمن اور پروسیکیوٹر جنرل سندھ منتظر مہندی کی، مشترکہ طور پہ کنسرن آفیسرز بھی اس میں موجود تھے۔ پی ایس آر ایم ایس کیا ہے، یہ پولیس اسٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم کیا ہے اور اس سے کیا مدد ملے گی، آج ان سوالوں پہ بات کریں گے۔ منتظر مہندی صاحب ہیں پروسیکیوٹر جنرل سندھ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا سر، بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ سب سے پہلے ہم یقینی طور پہ اور ناظرین کی جاننا چاہیں گے، یہ پی ایس آر ایم ایس جو مینجمنٹ سسٹم ہے یہ ہے کیا، آن لائن ہونے سے تفتیشی معاملات میں کس طرح کردار ادا کریں گے کہ جی عدالت میں جو ہے وہ بہتری آ سکے، اور کیا کرنے جا رہی ہے حکومت؟ علی رضا، جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ کافی ٹائم کے بعد میں تو یہ سمجھوں گا کہ پراسیکیوشن اور انویسٹیگیشن اور آپریشن کی پہلی دفعہ میٹنگ ہے سندھ لیول پہ، پروونس لیول پہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک انویسٹیگیشن صحیح نہیں ہوگی تب تک کیس جو ہوگا وہ اس کو، جس بندے کو انصاف نہیں مل سکے گا اور بالکل کنوکشن ریشو نہیں اچھا ہوگا۔ لیکن بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کنوکشن اپنی جگہ، انصاف نہیں ملے گا جب تک انویسٹیگیشن فیئر اور صاف اور اچھی نہیں ہوگی تب تک جو ہے انصاف نہیں ملے گا۔ اس میں آئی جی سندھ اور میری جو مشترکہ کوشش ہے اسی میں یہ فرسٹ میٹنگ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سی ٹی ڈی کے جو کیسز ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم، جو بڑے بڑے کیسز ہیں، جو اس میں یہ پہلی دفعہ پراسیکیوشن اور انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے کیس کی، وہ ہم آن لائن دیکھ سکیں گے، وہ ہمیں ریچ ہوگی۔ جب تک یہ چیزیں، آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور ہم اس لیول پہ جانا چاہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ انویسٹیگیشن، آپریشن اور پراسیکیوشن جو سسٹم ہے وہ آن لائن ہو اور انصاف ہر بندہ دیکھ سکے۔ سر یہ بھی بتائیے گا کہ پولیس اسٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم سے قبل کیا پریشانی تھی اور اس کے آنے کے بعد کن چیزوں کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں کہ جی آسانیاں ہو جائیں گی اور اس سے بڑا ایک امپیکٹ پڑے گا، فرق کیا ہے، کیا مشکلات تھیں اس علی مینجمنٹ علی سسٹم؟ ہاں علی رضا، آپ کو پتہ ہے کہ انویسٹیگیشن اور جو پراسیکیوشن ہے اس کے وسائل بہت کم ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا بڑا صوبہ ہے، لیکن آہستہ آہستہ انویسٹیگیشن آفیسر اور پراسیکیوٹر اپائنٹ ہوئے ہیں، پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ بھی نیا ہے اور آپریشن بھی سیپریٹ کیا گیا ہے۔ تو جی میری آئی جی سندھ سے یہی بات ہوئی، اس سے پہلے بھی میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے ڈائریکشنز ہیں، مختلف کیسز میں مختلف جگہوں پہ ہائی کورٹس کے ابھی ریسنٹ آرڈرز ہیں۔ ایک ابھی ریسنٹ جو اطہر من اللہ صاحب کی ججمنٹ ہے، اور جو ہے محترم جناب جسٹس عمر سیال صاحب کی ججمنٹ ہے ہائی کورٹ آف سندھ سے، اور کافی ججمنٹس ہو چکی ہیں کہ انویسٹیگیشن پور ہے۔ تو میں نے پوائنٹ آؤٹ یہی کیا کہ جب تک انویسٹیگیشن اور پراسیکیوشن ایک پیج پہ نہیں ہوگی تو انصاف نہیں ملے گا اور کنوکشن ریشو بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تو اسی وجہ سے یہ ہمارا پہلا اور فرسٹ اسٹیپ ہے کہ یہ مینجمنٹ جو ہے وہ آن لائن ہو کیسز کی،
اور آپریشن. سر ایک عام آدمی جو نہیں سمجھ سکتا اس کے لیے بتائیں اس آن لائن میں کیا ہوگا؟ مطلب تفتیش کی پوری چیزیں ساری موجود ہوں گی، چلان، ایف آئی آر اور تمام چیزیں، اور اس کا رائٹ صرف پروسیکیوٹرز کو نہیں، ہوگا یا ایک وہ عام آن پبلک کو لائن بھی؟ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. سی جے پی صاحب پاکستان، چیف جسٹس محترم چیف جسٹس پاکستان صاحب کا بھی ابھی 12 تاریخ کو پورے لا آفیسران کی میٹنگ ہے. اس میں بھی یہی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ جب تک آن لائن سسٹم نہیں ہوگا، ہائی کورٹ، لوور کورٹ، اپ ٹو سپریم کورٹ، آلریڈی جوڈیشری کے پاس یہ ڈیٹا اویلیبل ہے کہ وہ ریچ دیکھ سکتے ہیں ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو. ابھی ہم نے بھی گزارش کی ہے کہ ہمیں بھی ریچ ہونی چاہیے کہ انویسٹیگیشن یا کیسز کی آن لائن ڈیٹا جو ہے وہ ہم دیکھ سکیں. تو ہماری کلیکٹ ایک پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن کی یہ فرسٹ میٹنگ تھی، اور اب 12 تاریخ کو 11 بجے چیف جسٹس پاکستان صاحب نے یہ میٹنگ رکھی ہے انویسٹیگیشن اور چیزوں پہ کہ آن لائن سسٹم ہو، اور کیسز جو ہیں وہ ہر آدمی یا لا آفیسر یا وکیل صاحبان بالکل اس کو دیکھ سکیں. ہر آدمی کا رائٹ ہے کہ جو بھی کیس چلے گا اس کو دیکھ سکے. تو یہ بنیادی جو ہے اس کے رائٹس ہیں کہ ہر بندے کا، ایون ملزم ہو، عام شہری ہو، مدعی ہو، وکیل ہو، ہر چیز جو شفاف ہے وہ دیکھ سکے. سر ہمیں یہ بھی بتائیے، یقینی طور پہ ایک بڑا عام قدم ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جی عدالتی کارروائیوں کو بھی ہم آن لائن دیکھ سکتے ہیں. اس کا مطلب اب تھانوں کے اندر ہونے والی جو کارروائیاں ہوں گی، ایف آئی آر کے بعد چلان کیا گیا، وہ دیکھ سکیں گے. تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے یہ گا سر علی رضا کہ اس پہلے سے جو ہی علی رضا یہ پہلے ہی قانون میں موجود ہے، پروسیکیوشن ایکٹ میں، کہ جیسے ہی ایف آئی آر ہوگی وہ ہمارے لا آفیسران پروسیکیوٹرز کو جو کاپی ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی. لیکن اس پہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمیں کاپیز اویلیبل ہمارے پاس نہیں ہوتی اور بھیجی نہیں جاتی. اے ٹی اے جو دہشت گردی ایکٹ ہے اس میں بھی لازم ہے. ویسے بھی ہر کیس میں جب تک انویسٹیگیشن فرام دا ڈیٹ آف جب کوئی وقوع ہوتا ہے، ایف آئی آر لاج ہوتی ہے، شروعات سے لے کے آخر تک ہم دیکھیں گے، اور انویسٹیگیشن اور آپریشن اور پروسیکیوشن ایک پیج پہ ہوگی تو اس میں اچھی رزلٹ ملے گی ہمیں. سر تفتیشی افسر بہت سارے ایسی بھی شکایتیں جس طرح بتا رہے ہیں جناب، یہ بھی نشاندہی ہو چکی ہے. تو اس کے اوپر اب جب آن لائن ہو جائے گا تو یقینی طور پہ تفتیشی افسر کو بھی اب تھوڑا سا محتاط ہو کر کام کرنا پڑے گا. جو کوتاہیاں، غلطیاں یا مجرمانہ طور پہ غفلت برتی جاتی تھی، اب علی آن رضا لائن وہ ہونے کی وجہ سے تو میں وہ نے بھی پوائنٹ سامنے آؤٹ ہوں گی، تو کیا اس تھا، کے اوپر بھی جواب علی رضا طلبی. یہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اسی میٹنگ میں، اور ایڈمٹ فیکٹ ہے کہ انویسٹیگیشن پور ہے، ایف آئی آر ڈیلے ہو رہی ہے، اور ہر بندے کا فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ وائیولیٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایف آئی آر جو ہے وہ دین اینڈ دیئر ڈیوٹی آفیسر کا کام ہے. ایس ایچ او کا اس کے جو ہے سربراہی میں ایف آئی آر لاج ہونی چاہیے. یہ آبزرویشن ابھی لیٹسٹ بھی جو ہے ایک ججمنٹ پاس کیا جو رپورٹڈ ہے، جس میں انسپیکٹر جنرل آف پولیس اور میں اس میں کافی اس میں ڈیٹیل سپریم کورٹ نے ہدایات واضح کی ہیں کہ انویسٹیگیشن صحیح ہونی چاہیے اور ایف آئی آر میں کوئی ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. سر تفتیشی افسر اگر غلطیاں برت رہا ہوگا اب آن لائن جب نظر آ رہا ہوگا تو اس کے اوپر بھی جواب طلبی ہوگی. اس کے لیے کوئی کرائٹیریا بنایا جا رہا ہے کہ جناب اب ظاہر سی بات اب تو فوری چیزیں پتہ چل رہی ہوگی، ایک فزیکل لے کر آنے میں اور ایک آن لائن، تو فوری تیزی سے چیزیں سامنے آ رہی ہوں گی، تو یقینی طور پہ اس کا امپیکٹ آئے گا. تو اگر کئی غلطیاں نظر آئیں گی تفتیشی افسر کی تو اس کے اوپر کیا رکھا گیا ہے، کیا پالیسی علی رضا مینٹین کی جا رہی ہے؟ اس پہ ہم پہلے بھی پروسیکیوٹر جنرل میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ جو انویسٹیگیشن آفیسران جو نیگلیجنس اور اس میں تفتیش صحیح نہیں کرتے تو اس میں ان کی لیے سزا مقرر ہے.
डिपार्टमेंटल एक्शन होना चाहिए। और आईजी ने ये मेरे से जो है ना इस दफा बिल्कुल वो उस पे राजी हैं, बल्कि कानूनी भी चीजें ये पॉइंट आउट की हैं कि तफ्तीशी अफसरान जो सही इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री साहब, जनरलाइज थोड़ा सा मैं हमारे नाज़रीन को प्लीज बताइएगा कि कौन कौन सी गलतियां होती हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजों के ऊपर बड़े मुल्जमान जो है उनको फायदे मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा हमारे वो नाज़रीन यकीनी तौर पे जो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होने जा रहा है उस हवाले से आगाह हो सके कि कौन कौन सी चीजें आपके तजुर्बे के अंदर आई हैं कि जनाब ये चीजों से देखें ना कितने बड़े लेवल पर वारदात करने वाले लोग बच जाते हैं, कातिल वो और दीगर जो हाई प्रोफाइल केसेस में मुल्जमान होते हैं उनको फेवर मिल जाता है। गलतियां किस तरह की होती हैं, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा बने। रजा, ये बड़ा लंबा बहस है, कभी आपको बताऊंगा, लेकिन असल ये जो है कि इन्वेस्टिगेशन में कभी एफआईआर में कोई चीज होती है, चार्जशीट में कोई और चीज लिखी जाती है, या डिले ऑफ एफआईआर है, या चार्जशीट में डिफेक्ट्स होते हैं। तो उस वजह से ये कानून जो है हमारा वो मुल्जिम को ज्यादा फेवर करता है, ये कि उसको बेनिफिट ऑफ डाउट में अक्यूटल चला पे हो जाता है केस। तो अब ये है कि जब तफ्तीश सही होगी तो उसी में ये जो चीजें हैं वो कवर हो जाएंगी, और कन्विक्शन रेशो जो है इस स्ट्रीट क्राइम या और क्रिमिनल्स के लिए या कोई भी क्राइम होगा उसमें रेशो कन्विक्शन का अच्छा होगा और इंसाफ मिलेगा। मंत्री साहब, मैं 2 मिनट और लेना चाहूंगा क्योंकि मामला ये है कि बहुत आम एक बड़ा ये यकीनी तौर पे एक काम साबित होगा और हम ये जानना चाहते हैं और लोग भी जानना चाहते हैं सर कि एक कल्चर है कि झूठी एफआईआर जो है वो उसका इंदराज होता है बाद में जी वो सी क्लास भी हो जाती है। बट सर एक नहीं, ऑप्शन होता है बी क्लास का, और दुनिया भर में अगर कोई झूठी केस या झूठी चीजें सामने आती तो उसको जुर्माने दिए जाते हैं। बिल्कुल। सर आप उस पर वो क्या समझते हैं कि हमारी उस पे अदालतों के उस अंदर पे क्या होना चाहिए? उस पे यही है, बी क्लास की कार्रवाई होती है, झूठी जो एफआईआर होती है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, और वो बंदा जिसके खिलाफ जाली एफआईआर की गई है, किसी बेगुनाह है, वो उसके खिलाफ और बी क्लास की कार्रवाई होती है और उसके खिलाफ वो बंदा डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। तो सर ये कल्चर क्यों नहीं है कि बी क्लास अक्सर बेचता है कि सी क्लास ज्यादा से ज्यादा होता है, तो सी क्लास होकर उसको जो है वो खत्म कर दिया जाता है एफआईआर को। ये बी क्लास तो बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है, अगर ये कल्चर भी खत्म हो सकता है जो एफआईआर ड्यूटी कटवाते हैं सर। तो इसके ऊपर अलविदा, हम ये क्या कर जरूरी सकते नहीं हैं? है, ये जरूरी नहीं है कि सब की सब जो है वो बी क्लास होनी चाहिए या सी क्लास या ए क्लास होती है। वो अलग अलग हर केस की अपनी नौयत होती है। इन केस ऑफ वो एफआईआर झूठी होती है तो वो बी क्लास की कार्रवाई होती है, ऐसे नहीं है कि वो उसके खिलाफ नहीं होती कार्रवाई होती है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मतलब मेरी साहब प्रोफेसर जनरल सिंह हमें बता रहे थे ये PSRMS पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर काम शुरू हो चुका है। एक अहम इजलास भी आईजी ऑफिस के अंदर हुआ था जिसमें मुश्तरका तौर पर प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और आईजी सिंध और दीगर लॉ ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स ने इसको कंडक्ट किया। और अहम मामला ये है कि अब अगर तफ्तीशी अफसरान की तफ्तीश हर शख्स ऑनलाइन देख सकेगा, ये एक बड़ा काम होगा। यकीनी तौर पे बहुत सारे लोगों को जमानत करने के लिए एफआईआर तक मुहैया नहीं हो रही होती, तो इससे यकीनी तौर पे बहुत फायदा मिलने के इम्कानात हैं। और जिस तरह बेहतरी आ रही है, जदीद जिद्दत की तरफ जाया जाएगा तो यकीनी तौर पे उसकी जो इम्पैक्ट है वो ग्राउंड पर भी नजर आएंगे। नाज़रीन, एक अहम मामला है, 12 तारीख को चीफ जस्टिस के हवाले से भी एक मीटिंग कॉल हुई भी है, वहां पर भी यकीनी तौर पे एक अहम पेशरफ सामने आएगी, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, मगर साथ जुड़ रहिएगा, कुछ और अहम स्टोरीज हैं उस पर बात करेंगे।